حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت و فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حضرت نعیم بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنے دن کے شروع کی 4 رکعتیں ترک نہ کر، میں دن کے آخر تک تجھ کو کافی ہوں گا، یعنی تیرا محافظ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم پیدا کیا اور اپنے ناموں میں سے ایک نام رحم سے نکالا ہے، پس جو انہیں یعنی رشتہ داروں کو ملائے گا تو میں اسے ملاؤں گا، اور جو انہیں کاٹے گا تو میں اسے کاٹ ڈالوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے، پھر فرماتے، یعنی اے اللہ پاک، تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، اے جلالت اور بزرگی والے۔